اور دیکھیں تحریک شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی تک یہ تحریک انشاءاللہ چلے گی. سر پہ آ رہا ہے. لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے سہیل آفریدی صاحب؟ مجھے نہیں پتا, ان کو دینی چاہیے. اور دیکھیں تحریک شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی تک یہ تحریک انشاءاللہ چلے گی انشاءاللہ. اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رکھتے ہیں. علیمہ خان جو ہیں وہ اس وقت پہنچ چکی ہیں اڈیالہ جیل. پہلے سے پوچھ لو سرکاری سوال, پہلے سارے سرکاری سوال پوچھ لو. بہت زبردست, ہم تو ایسے ہی پہنچ گئے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے چشمہ براج پہ ہی روک لینا تھا, لیکن وہ جو تھوڑے سے لڑکے تھے ان کو اٹھا لیا, پھر جو ساتھ ہمارے تھوڑے سے تھے ان کو بھی اٹھا لیا, لیکن ہم چلے گئے تھے. سارے لوگ نکل آئے. کے پی میں موبلائزیشن کی اور کل ان کے 3 سال پورے ہونے والے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں کے پی میں جلسہ ہو رہا ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ وہ تو پی ٹی آئی سے پوچھ لینا نا, میں تو اپنا بتا رہی ہوں کہ آپ یا میرے سے پوچھ رہے ہیں. صحیح, لائے عمل بتا دیں. کل 3 سال پورے لائے عمل پہلے پوچھیں کہ لوگ تیار ہیں کہ نہیں. لوگ تیار ہیں, لوگ غصے میں ہیں. آپ پہلے سن لیں, لوگ بڑے غصے میں ہیں. یہ 20 گھنٹے 10 گھنٹے کے صرف انفارمیشن مل رہی تھی. جہاں سے ہم گزر رہے تھے 4-6 جگہوں پہ جہاں رکنا تھا وہاں 14 جگہوں پہ رکے ہیں. لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, اور اس لیے جو ملک ہوتا ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ چلتا ہے. اب لوگوں کا بھی تو کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا, تو کوئی فرسٹریشن اور غصہ چڑھا ہوا ہے. ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالیں. اب وہ بڑھتی جائے گی بات. ہم انہی کے پاس, لوگوں کے پاس گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں نا لوگ نہیں نکلتے, یہ تاثر دے رہی تھی. تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ نکل رہے ہیں. ہر چھوٹے شہر میں چھوٹے قصبوں پہ لوگ نکلے ہوئے تھے. اور ہم میاں والی بھی گئے ہیں, وہاں تو ہم نے اطلاع بھی نہیں دی ہوئی تھی, وہاں تو خود ہی لوگ نکل آئے. پھر لاٹھی چارج کر دیتے ہیں, پھر پولیس نکل آتی ہے. پہلے بتائیں کہ اپنے شہر میں جانے کے لیے لاٹھی چارج کیوں کریں گے؟ پہلے یہ بتائیں, لاٹھی چارج کیوں؟ 2,17,000 ووٹ ملے تھے, جس میں سے پتہ نہیں 20-30 ہزار نچلے والے کے تھے. اگلا جو کینڈیڈیٹ تھا, یہ عمران خان کا حلقہ ہے, ان کا گھر ہے. تو آپ بتائیں کہ اس میں گھسنے کے لیے لاٹھی چارج تھا, تو اگلی دفعہ نہیں ہوگا. لوگ نہیں برداشت کریں گے. 2,17,000 کا مطلب ہے 10 لاکھ لوگ, تو یہی لوگ ہو گئے. اچھا ایک سیکنڈ بات ختم کرنے دینا. تو جب آپ پنجاب میں, یہ کوئی ملک دوسرا ہے یا ہمیں اجازت نہیں ہے اس ملک میں رہنے کی, تو اب اگر یہ غیر قانونی کام کریں, یہ چوری کریں, یہ ڈاکے کریں, اور کہیں گے قانون ہمارے ساتھ ہے, نہیں, بندوق تمہارے ساتھ ہے, پولیس والے کی لاٹھی آپ کے ساتھ ہے. پولیس والے بھی نہیں تھے ان کے ساتھ, وہ سارے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم ساتھ ہیں. وہ 1-2 بندے کھڑے کرتے ہیں جن کی پروموشن کا معاملہ ہوتا ہے, 1-2 اندر اوپر افسر کھڑے کر دیتے ہیں. اس والی ایک ہی تھا, باقی کوئی پولیس والے کا دل نہیں تھا. اور سارے پولیس والے تو ساتھ ویڈیوز بنا رہے تھے. وہ تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتی, نہیں تو ان کی سب کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کے پی میں آپ کی جیسے ملازمت کا خطرہ ہوتا ہے, آپ کی اسی طرح ان کی ملازمت. آپ لوگ دہشت اتنے خوف میں رہ رہے ہو کہ اس لیے میں باری باری کہہ رہی ہوں, آپ کی آزادی کے لیے بزرگوں کو کھڑا کرو, پولیس کی آزادی کے لیے بزرگ کھڑے ہو جائیں, سب کی آزادی کے لیے ہمیں کیوں کھڑے ہونا, خود بھی تو کچھ ساتھ دو نا. اچھا آپ محترمہ فاطمہ جناح والا کام سر انجام دے رہی ہیں, انہوں نے بھی سیاست میں انٹری دی تھی, تو آپ کب انٹری دے رہی ہیں؟ لیکن سیاست کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. یہ جو موبلائزیشن ہوتی ہے نا وہ عوام کرتی ہے. جب لوگ نکل آتے ہیں نا, تو یہ دیکھیں یہ باشعور قوم ہے جو اب نکل رہی ہے, اپنے حق کے لیے نکل رہی ہے. ہم ان کے ساتھ, ہم سارے پاکستانی ہیں. جیسے آپ کو بھی کھڑے ہونا چاہیے اپنی آزادی کے لیے, ہاں, صحافت کی آزادی کے لیے, لیکن آپ ابھی نہیں کھڑے ہو رہے. آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی ہمیں کھڑے ہونا پڑا ہے. انشاءاللہ جلد آپ کو بھی, لیکن تھوڑی سی آپ بھی ہمت کریں گے, ہم سارے پاکستان کو آزاد کر لیں گے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے اسٹیٹ موومنٹ کی اور کے پی, اچھا آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کی, موبلائزیشن کی, کے پی میں آپ جس سٹی میں بھی گئے وہاں کے جو ایم پی ایز ہیں, جس طرح عبدالسلام آفریدی نے مردان میں یہ نظر آئے, اسی طرح جمال حسن نیازی میاں والی میں, اور تمام حلقوں میں عوامی نمائندے آپ کے ساتھ تھے. لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں فیصل امین ایم این اے ہیں, علی امین گنڈا پور, انہوں نے آپ کو جوائن نہیں کیا, کیا وجہ ہے؟ ہم گئے رات کو, تھا کہ جب ہم لکی مربت تھے نا, کوئی 8:30-9 بجے, وہاں کافی لڑکے آ گئے ڈی آئی خان کے,
اور تو ہم واپس جا رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے ساتھ DI خان چلیں. پھر بتا دیا تھا کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ کہیں سے ہم گزر رہے ہوتے تھے, کوئی اور کہیں لے جاتا تھا, تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلے انفارم کر دیں ان کے جو لوکل ریپرزینٹیٹیو ہیں, یہی سسٹم تھا. تو انہوں نے ان کو انفارم کر دیا تھا. تو ہم ٹانگ بھی گئے تھے. وجہ پتہ چلی انہوں نے جوائن کیوں نہیں کیا؟ نہیں, وہ موبلائز انشاءاللہ کریں گے. دیکھیں سب موبلائز کریں گے, اب تیار ہیں سارے, اب لوگ تیار ہیں, لوگوں کو ہمت آ گئی ہے, لوگوں کو حوصلہ آ گیا ہے. انہوں نے ایجنسیوں کا بڑا رول ہوتا ہے اس چیز میں, ڈس انفارمیشن پھیلانے کا, لوگ نہیں نکل رہے, کوئی کسی, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ تو ٹوٹ گیا ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے. آپ ابھی پنجاب دیکھنا جہاں کی 100 سیٹیں چوری ہوئی ہیں, آپ ابھی پنجاب دیکھنا. میاں والی میں تو ہم بن بنائے پنجاب میں آئے تھے نا, بتائے بغیر. بلکہ انہوں نے پوچھا تھا جمال خان نے کہ آپ نے بتایا نہیں. ہم نے کہا اگر بتا دیتے تو پہلے ہی لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے نا یہ پھر تنگ کرتے ہیں. تو ویسے ہی پہنچے تھے اور دیکھ لیں کہ 10 منٹ کے اندر سڑکیں بھر گئی تھیں, اور پولیس بسیں بھر کے لے آتے. جب ہم نے چشمہ کراس کیا, یہ پتہ نہیں کہاں سے پولیس جمع کرنا شروع کیا انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, پتہ ہوتا تو میں شاید وہ پل ہی نہ کراس کرنے دیتے. میڈم آپ دیگر شہروں میں بھی کوئی اس طرح کا ہے پنجاب میں جا کے موبلائزیشن کا؟ میاں والی ہم نے گھر گئے تھے, اب آگے سوچیں گے انشاءاللہ. یہ اب تحریک شروع ہوئی ہے. دیکھیں آپ پنجاب میں موومنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, پنجاب میں آپ کے کارکن کم ہے یا اس کو بتایا نہیں تمہیں کہ میں میاں والی گئی تھی؟ وہ کدھر ہے؟ پنجاب میں. تم اس کو بتانا بھول گیا. یہ کس قسم کی صحافت ہے؟ بتا دو, اپنے بھائی کو بتا دو. نہیں لیکن میں تب سے بتا رہی ہوں, اس کو بتا دو میاں والی پنجاب میں ہے. اس کو بتاؤ ذرا. نہیں پنجاب میں آئے تو ہے نا, شروع تو ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ کر یہ تحریک شروع ہوئی ہے. نہیں جب پولیس, بلکہ ہمیں بڑی رکاوٹ ہوئی تھی. پولیس راستے میں انہوں نے کہا کیونکہ جن علاقوں میں جا رہے تھے وہاں بم دھماکوں کا ڈر ہے. پہلے تو آپ کو پتہ کئی علاقوں میں وہ ہمیں جانے ہی نہیں دے رہے تھے, پھر ہم تو خود ہی چلے گئے. تو پیچھے انہوں نے پھر نیگوسیشن یہ ہوئی تھی کہ پولیس کی گاڑیاں چلی جائیں, کیونکہ وہ بہت رکاوٹ, ہمارے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے, رکاوٹیں بڑی بن رہی تھی ان کی وجہ سے. پھر ہم نے تھوڑا سا احتجاج کیا, پھر پولیس کی گاڑیاں چلی گئی. نیگوسیشن یہ ہوئی کہ وہ جو ایک جیمر ہے وہ ساتھ چلے گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جیمر کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ وہ کیا ہوتا ہے, AID کیا ہوتا ہے جو بام لگتے ہیں, تو یہ اس کو نکارہ کر دیتی ہیں. اور آپ جن علاقوں میں جا رہی ہیں یہ سارے ان کے مطابق, پولیس کے مطابق سب سے خطرناک علاقے ہیں سپوزٹلی. لیکن وہاں تو ہمیں ماشاءاللہ پرامن بھی تھا, لوگ کوئی وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہاں سارے کہہ رہے تھے کہ یہاں جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ تو خیر اور بھی چیزیں بتا رہے تھے. میڈم آپ سے کہتے تنہائی میں ہے, عمران خان کے لیے وہ کھڑے ہیں, وہ نکلے ہیں اور غصے میں ہیں. اور یہ عمران خان ہے اور لوگ ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ عمران خان کے لیے ہی نکلے ہیں سارے. تو PTI کے اندر ایک سیکٹ جو ہے وہ آپ کی اس کا مخالفت کر رہا ہے. تم موچ پھیلانے والے آئے ہو نہ کہیں سرکار. یہی اب پوچھو کہ کیسے ایجنسیاں پھیلاتی ہیں, یہ کھڑا ہے پیچھے تمہارے, یہ ایسے آتی ہے جی. PTI کے اندر ایک شیخ وقاص اکرم نے براہ راست خود وہ کہا تھا. اچھا میری بات سنو, اب یہ ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھ لو کیسے صحافی اپنا لوگوں کے خلاف اپنا رول ادا کرتے ہیں, حالانکہ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کی نمائندگی کرنا. آپ اندر شامل ہو جاتے ہیں, ایک ایجنسی کا فون آتا ہے, گولی مارو ایسی تنخواہ کو جہاں پہ آپ کو شیطانی کرنی پڑے. یہ میں کہتی ہوں, ٹھیک ہے نا طیب, میرا مشورہ لے لو.